تعلیم کے لیے جانا پڑا. وہاں 2015 میں آپ کی فراغت ہوئی ہے اور آپ کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں اور ارشد کتاب کے مدیر بھی ہیں. شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے ذمہ داروں کی ذمہ داری اسلامی نظر میں 40 منٹ میں پیش کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قابل احترام علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں آج یہاں پر کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنانے کا موقع عنایت فرمایا. ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر وافضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم. محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی سماعت فرمایا، مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ دیر میں ذمہ داران جماعت و جمعیت کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بنیادی طور پر ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہم لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. میرے بھائیو، دیکھیے ہماری زندگی کی ہر پہلو میں اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ پیش کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے. ہر اعتبار سے، ہر مقام پر، ہر پہلو میں نبی کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے. چاہے وہ خانگی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، چاہے تجارت کا باب ہو، اخلاق کا باب ہو، معاملات کا باب ہو، تدریس، تعلیم، دعوت تبلیغ یا جماعت اور جمعیت، تنظیم، ہر اعتبار سے نبی کی ذات بھی ہمارے نمونہ ہے. نبی علیہ السلام نے بھی جماعتیں بنوائی ہیں. آپ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو امیر مقرر کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، اگر 3 لوگ بھی کسی سفر میں جا رہے ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کا امیر ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ کسی بھی کام کو ڈسپلین کے ساتھ منظم انداز میں اگر کرنا ہو تو ضروری ہے اس کے لیے کوئی ایک ایسے افراد تیار کیے جائیں جو اس کام کو بڑے سلیقے سے لے کر چلیں. یہ اسلام چاہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب تم کوئی کام کرو تو بڑے سلیقے سے کرو، بڑے ڈھنگ سے کرو. یحب ان یتقنہ، مضبوط کرو، پائیدار اور مستحکم کرو. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ہمارا ہر کام جو ہے بہت ڈسپلین کے ساتھ ہونا چاہیے، نظم اور ضبط کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ لوگ دنیا کے اندر مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی رہنمائی کے لیے کچھ تنظیمیں بناتے ہیں، کچھ جماعتیں اور جمعیتیں بنائی جاتی ہیں تاکہ پورے مسلمانوں کو لے کر چلا جا سکے. اب یہ کبھی مرکزی جمعیت ہوتی ہے پورے ملک کی، کبھی صوبائی جمعیت ہوتی ہے، کبھی ضلعی جمعیت ہوتی ہے، کبھی مقامی جمعیت ہوتی ہے. مختلف جماعتیں اور جمعیتیں ہوتی ہیں اور اس کا ثبوت جو ہے کتاب و سنت سے ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب کبھی کہتے ہیں کہ 3 لوگ بھی جا رہے ہیں تو ایک امیر اس کے اندر ہونا ضروری ہے. بلکہ آپ علیہ السلام کبھی غزوے کے لیے نکل جاتے ہیں، سریہ کے لیے کبھی نکل جاتے ہیں، کسی سفر میں نکل جاتے ہیں تو گاؤں میں کسی والی کو مقرر کر جاتے ہیں، کسی کو نائب کو آپ امیر بنا کر جاتے ہیں تاکہ امور المسلمین کو دیکھا جائے، مسلمانوں کے افیئرز کو، مسلمانوں کے معاملات کو دیکھا جائے. اس کی ذمہ داری کے لیے آپ علیہ السلام جو ہے کچھ لوگوں کو متعین کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. لیکن اس کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ اس کے لیے کچھ اوصاف ہونے چاہیے. دیکھیں 3 لوگ بھی اگر ہوں تو امیر
اندر تقریباً 13 ڈسٹرکٹ جو ہے آندھرا پردیش کے اندر ہے. تو 13 ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے تعلقیں ہیں ان کی الگ جمعیتیں ہیں. پھر ان کے بعد چھوٹے قریے ہیں، مقامات ہیں، ان کی الگ جمعیتیں ہیں. تو جس میں لاکھوں لوگ ہیں. تو ان لاکھوں لوگوں کی صحیح رہنمائی کے لیے کچھ عمرا کا ہونا، کچھ نظما کا ہونا، کچھ ذمہ داران کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ لاکھوں لوگوں کی تعداد جو ہے صحیح سمت میں چلے، صحیح طریقے پر چلے. اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کریں. میرے بھائیو دیکھیں، ہم جو جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار بنتے ہیں، اس میں ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ مجھے امیر بنایا گیا، مجھے ناظم بنایا گیا، مجھے خزانچی بنایا گیا، مجھے فلاں ممبر. میرے بھائی اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہمیں یہ چیز ملی ہے اور یہ امانت ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ارے اللہ اگر کام لینا چاہے تو فاجر اور فاسق سے بھی کام لے سکتا ہے. ان اللہ لا یؤید بهذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق اور فاجر سے بھی کام لے سکتا ہے. میرے بھائیو اگر اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں تو ہم اس پر کبر و غرور نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اس میں اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے قوم کی خدمت کرنے کے لیے، قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے. تو اس معاملے میں ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے بنیادی طور پر کچھ نشانیاں یا کچھ علامات ہمارے اندر ہونی چاہیے، کچھ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے، جن میں سب سے پہلی چیز اخلاص ہے. اور اخلاص کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز ہو اسلام میں، اگر آپ کو کوئی بھی چیز بتانی ہو تو سب سے پہلے اخلاص ضروری ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اخلاص ضروری ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے. میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو جماعت اور جمعیت کا ذمہ دار بنایا ہے، تو آپ جماعت اور جمعیت کی خدمت کریں. اپنی خدمت کے لیے جماعت اور جمعیت کا استعمال نہ کریں. اپنی ذاتی خدمت کے لیے، اپنی ذاتی منفعت کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے جماعت اور جمعیت کا استعمال نہ کریں، بلکہ ہم خود جماعت اور جمعیت کی خدمت کریں. یہ اصل ہے. اور ہوتا بھی بھائی سید القوم خادمہم. قوم کا جو بڑا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، وہ دراصل اس کا خادم ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو خادم سمجھے، بڑا ذمہ دار رئیس نہ سمجھے. سید القوم خادم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی. آپ علیہ السلام جو ہے دنیا کے اندر سب سے بڑی اللہ کی ذات کے بعد جو ہے سب سے عظیم شخصیت، لیکن آپ اپنے آپ کو ہمیشہ خادم کہتے تھے. آپ علیہ السلام کے اندر کبھی کبر غرور تکبر یہ آپ کے اندر نہیں آیا. تو میرے بھائیوں، بنیادی طور پر جو ہے ہمارے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اخلاص ہو تبھی کوئی کام ہو سکتا ہے. اخلاص جہاں چلا جائے، ریاکاری آ جائے، کام رک جائے گا. یاد رکھیں، اخلاص ختم ہو جائے، ریاکاری آ جائے تو کام رک جائے گا. جماعت اور جمعیت کے اندر اختلافات، انتشار پیدا ہوں گے. اس لیے میرے بھائی جو کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں. اخلاص کے ساتھ اگر ہم نے کوئی کام کرنا چاہا، کسی اور بھائی نے کر لیا، خوش ہو جائیں کہ بھئی یہ کام کرنا تھا، چاہے میرے ذریعے ہو چاہے اس کے ذریعے ہو، کام ہو گیا، الحمدللہ کام ہوگا. یہ نہ سوچیں کہ بھئی میں ذمہ دار ہوں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا، یہ اس نے کیسے کیا. میرے بھائی اگر کوئی اللہ کا بندہ کوئی اچھا کام کیا، اس پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. تو خیر، کام اصل کرنا مقصود ہے اخلاص کے لیے. ریاکاری سے بچنا اصل مقصد ہے. انسان کے اندر اگر ریاکاری ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے علم کا ہونا ہے. دینی علم کا بھی ہونا اور دنیاوی علم کا ہونا بھی ضروری ہے. دیکھیں، مسلمانوں کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو حل کرنا یہ ذمہ داران کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس لیے دینی علم کا ہونا ضروری ہے، دنیاوی علم کا ہونا بھی ضروری ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صحابی رسول سے ملاقات کی مکہ کے عثمان نامی علاقے میں. پوچھا کہ عمر تم نے اپنا نائب کس کو بنایا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ استخلفت ابن ابزا. میں کہا انہوں نے کہ میں نے ابن ابزا کو اپنا نائب مقرر کیا ہے مکہ کے اندر، وہ جو ہے ہمارا آزاد کردہ غلام ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ عمر تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا نائب مقرر کیا. اب
فإنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. کہا وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے اور فرائض کا عالم ہے. فرائض مطلب میراث کی تقسیم کرنا، پراپرٹی تقسیم کرنا انسان کی وفات کے بعد، تو اس کا بہت بڑا عالم ہے. اور یہ قوم کے ذمہ دار کے لیے ضروری ہے. اس طرح کے مسائل آتے ہیں، معاشرتی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی کیپیسٹی یا صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے. تو کہا کہ میں نے اس لیے بنایا کہ کل کو ضرورت پڑے تو قوم کی امامت بھی کرائے گا. حافظ لکتاب اللہ عالم بالفرائض، کتاب اللہ کا حافظ ہے اور میراث کے مسائل کو جانتا ہے. تو میرے بھائیوں، عالم آدمی وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے، اور جو خود جو ہے نہ جانتا ہو، میرے بھائی دوسروں کی رہنمائی کیا کر سکتا ہے. تو میرے بھائی بالخصوص جو ہمیں عہدہ دیا گیا ہے، جس ڈپارٹمنٹ کے ہم ذمہ دار ہیں، کم از کم اس فیلڈ میں تو ہمیں بنیادی معلومات ہونا ضروری ہے. اور دیکھیں دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی معلومات بھی ہونی چاہیے. آج بہت سارے لوگوں کے پاس دینی تعلیم تو ہوتی ہے لیکن دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی ہے، دنیاوی معاملات نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی صحیح سمت رہنمائی نہیں ہوتی. کتنے لوگ ایسے ہیں، اب حکومت کی پالیسیاں کیا ہیں، حکومت سے مسلمانوں کی کیا حقوق مل سکتے ہیں، بنیادی کانسٹیٹیوشنل مسلمانوں کے رائٹس کیا ہیں، ہم نہیں جانتے. میرے بھائی یہ اس چیز کا علم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کی بر وقت صحیح رہنمائی کی جائے کہ مسلمانوں کی آئین ہند کی طرف سے یہ خصوصیات ہیں یا حقوق ہیں، یہ چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں. تو دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اسی طرح دیکھیں ذمہ دار کو چاہیے کہ دوسروں کی دینی رہنمائی سے پہلے خود عمل ہو. اس کے اندر جو دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ہونی چاہیے. بنیادی طور پر اخلاص ہو، عمل ہو. اس کے علاوہ جو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مکناہم، جب ہم ان لوگوں کو دنیا کے اندر کچھ اونچا مقام دیتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم لوگ دنیا کے اندر مکان عطا کرتے ہیں، تمکینت. مکن کا ہم کا من ہوتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں کسی کو زیادہ جو ہے دسترس حاصل ہو یا زیادہ تمکینت غلبہ حاصل ہو، جس کو کچھ بڑا عہدہ مل جائے. تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ سب سے پہلے نمازیں قائم کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تیسری چیز بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ بنیادی صفات بتائی جا رہی ہیں. جن کو کچھ عہدہ مل جائے، جن کو کچھ منصب مل جائے، ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. آج ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دار بنے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، کوئی نماز ہمارے یہاں پر نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی. جبکہ اللہ نے فرمایا ذمہ دار بننے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود نماز پڑھے. اب ہم جو انتظامات میں لگ جاتے ہیں، تنسیق کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دنیاوی دوسرے معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو ہے اخلاص، علم اور نماز ہے. اخلاص، علم اور نماز ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل اللہ بطونہم، کہ ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ، ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے. شغلونا عن صلاۃ العصر، جنہوں نے نماز عصر سے ہمیں غافل کر دیا. سبحان اللہ. دیکھیے جنگ کا موقع ہے، جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے لیے بدعا کی. تو میرے بھائی ویسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پابندی کی ایک کیفیت ہے. میرے بھائی آج ہم لوگ جب دین کے کام کر رہے ہیں اور نمازیں چھوڑ رہے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں اور نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے اندر بنیادی طور پر دین کے احکام ہونے چاہیے. ہم چاہے جتنے بڑے ذمہ دار بن جائیں، چاہے جتنا بڑا ہونا اور منصب ہمیں مل جائے، نمازوں کی پابندی نہایت ضروری ہے. دوسری چیز وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. دیکھیے بہت سارے مقامات پر الحمدللہ ہمارے یہاں تو معاملات اچھے ہیں، بہت سارے مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مالی بدعنوانی بہت زیادہ ہے. مالی بدعنوانی یا مال کا غلط تصرف بہت زیادہ ہے کئی مقامات پر دین کے نام پر. تو ایسے مقامات پر ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے مالی امور میں ہمارا معاملہ بالکل صاف ہو. اور دیکھیے دین کی نشر و اشاعت کے لیے مال کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ سوچیں گے کہ بھائی ہم فزیکلی پریزنس کہیں پر مشارکت کر لیں گے، بنفس نفیس وقت دیں گے، وقت تو دینا ہی دینا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مال کا دینا بہت ضروری ہے. مال بہت اہم ہے. اسلام کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، مال کے بغیر کام نہیں ہوتا.
پوچھتے اللہ کے رسول کون ہے جو فلاں فلاں چیز کا انتظام کر دے. عثمان بار بار کھڑے ہوتے. غزوہ عسرہ کے موقع پر دیکھیے, غزوہ عسرہ غزوہ تبوک کے نام سے معروف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے جو اللہ کے راہ میں 100 اونٹ دے. عثمان کھڑے ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے کہا عثمان تمہارے لیے جنت ہے. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کون 100 اونٹ دے گا. پھر عثمان کھڑے ہو گئے. نبی نے کہا پھر جنت ہے. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کون 100 اونٹ دے گا. عثمان کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے رسول میں دوں گا. 7 مرتبہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بس بس عثمان اور کتنا دو گے. اللہ کے نبی نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تب بھی اللہ جنت عطا کریں گے. سبحان اللہ. میرے بھائیو, یہ اسلام مالی قربانی چاہتا ہے. اسلام مالی قربانی چاہتا ہے. اٹھا کر دیکھیے واقعات, جب بھی اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے, جہاں پر ایمانی اور اخلاقی چیزیں کام آئی ہیں, وہاں پر مال کی قربانی بنیادی چیز ہے. مال کا ہونا ضروری ہے. جہاں عثمان بن حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم میں سے کوئی شخص حقیقی معنی میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے حقیقی مال کو, اپنے محبوب مال کو اللہ کے راہ میں نہ خرچ کر دے. اس وقت تک حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتا. حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا فلاں بیروحہ نامی ایک جو ہے کنواں ہے, بالکل مسجد نبی سے متصل ہے, بلکہ آج تو مسجد نبی کے اندر ہے. اگر کوئی گیٹ نمبر 26 سے جائے تو جو ہے وہاں پر باقاعدہ اس کا جو ہے نشان بنا ہوا ہے. تو آپ جو ہے ابو طلحہ انصاری اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیروحہ نامی جو ہے کنواں ہے, آپ جو ہے اس کو لے لیجیے اور غربا میں مساکین میں جہاں مناسب سمجھے اس کو خرچ کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غریبوں کے اندر تقسیم کیا. یہ بنیادی چیز تھی. غربا اور مساکین کی مدد کرنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے اپنا پورا مال دے دیا. اور کیسا بیروحہ سب سے قیمتی کنواں تھا, جس میں ٹھنڈے پانی کا کنواں تھا, کھیت تھا, باغ تھا, پورے باغ کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے دے دیا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, حضرت عمر بن خطاب آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ ہم لوگ اس وقت تک حقیقی معنوں میں نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ ہم لوگ اپنا محبوب مال اللہ کے راہ میں نہ خرچ کر دیں. اللہ کے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول, خیبر کی جو جگہ مجھے ملی ہے, خیبر کی جو بڑی قیمتی جگہ ہے, اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے, یہ مال میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. سبحان اللہ. یہ صحابہ رسول تھے, اپنا قیمتی مال, بڑی بڑی زمینیں جو ہے یہ صحابہ کرام دیا کرتے تھے. میرے بھائی ابو دحدہ کا واقعہ دیکھ لیجئے. حضرت ابو دحدہ, اللہ رب العالمین نے فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اسلام کے لیے اللہ کی ذات کو قرض دے دے, اللہ کو اپنا مال دے دے. تو حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول, آپ گواہ رہیے, میں نے اپنے درخت, اپنے باغ کو, اپنے نخلستان کو جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں, سبحان اللہ 600 درخت ہیں, اے اللہ کے نبی میں نے پورا مال اللہ کے راہ میں دے دیا. سبحان اللہ. 600 درختوں کا اتنا قیمتی باغ انہوں نے اللہ کے راہ میں دے دیا. وہاں جب اللہ کے نبی کے پاس وعدہ کیے, گھر چلے گئے, ان کی بیوی ام دحدہ باغ کے اندر تھی, تو وہ باہر سے کھڑے ہو کر دیتے. دیکھیے ان کی قربانی کا جذبہ دیکھیے. سبحان اللہ. باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے, باغ کے باہر کھڑے ہو کر ابو دحدہ کہتے ہیں اور ام دحدہ تم اس باغ سے باہر نکلو, اس کھیت سے باہر
अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा ऐलान कर दिया कि लोगों अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में सदका करो। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सब लोग अपना माल लाने लगे, सब लोग हस्ब इस्तिताअत अपना माल ला रहे थे। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का आधा माल लेकर आए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, अरे उमर इब्न खत्ताब, तमाम माल लेकर आए, कुछ छोड़कर ले आए कि नहीं? अपने घर में क्या बचाए हो? तो जवाब क्या था? अबतैतुल्लाह व रसूला, सुभान अल्लाह, कहा मैंने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया है। नहीं बल्कि उमर इब्न खत्ताब ने कहा मैंने आधा माल जो है अल्लाह के रसूल आपके पास मैं लेकर आया हूँ। तो उमर इब्न खत्ताब थे अपने घर का असासा, आधे का आधा असासा जो है वो लेकर आए थे। उनके बाद क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। और अबू बकर सिद्दीक कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ये वो जलील क़द्र सहाबी है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम की मदद की, सबसे पहले इस्लाम की नशर इशात में, चाहे वो माली तौर पर हो, इल्मी तौर पर हो या फिजिकली तो जिस्मानी तौर पर हो, हर एतबार से इस्लाम को जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। कितने सहाबा इकराम को इन्होंने आजाद कर दिया, कितने गुलाम सहाबा इकराम थे जो मुसलमान हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको आजाद कर दिया। अपना पूरा माल, अपने पूरे खजाने का दरवाजा उन्होंने इस्लाम की खिदमत के लिए रोक दिया था। ये वो अबू बकर सिद्दीक थे जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माली अहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़ानाहु, माली अहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़ानाहु मा खला अबा बकरिन। कहते हैं कि हमारे ऊपर इस्लाम के अंदर जितने लोगों ने एहसानात किए थे सबके एहसानात के बदला मैंने चुका दिया, मा खला अबा बकरिन, सिवाय अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के, सुभान अल्लाह, सिवाय अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के। फइन्न लहु इंदना यदुन युकाफ़िउ अल्लाहु बिहा यौमल क़ियामा। कहते हैं कि अबू बकर ने हम पर इतना एहसान किया कि उसका बदला सिवाय अल्लाह के ज़ात के दुनिया में कोई नहीं दे सकता, सुभान अल्लाह। एक मरतबा मौका आया, अबू बकर सिद्दीक ने अपने पूरे घर का माल जो है, घर के अंदर कोई चीज छोड़े बगैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में माज इस्लाम की नशर इशात के लिए पेश किया। तो मेरे भाई और सहाबा इकराम थे, ये सहाबा इकराम थे जिन्होंने माली तौर पर इस्लाम को तक़वीत पहुंचाई। मेरे भाइयों, आज भी जरूरत इस बात की है कि हम लोग जहाँ पर इल्मी ताउन जमात और जमीयत को पेश कर रहे हैं, जहाँ पर वक्त हम दे रहे हैं, वहीं पर माल की कुर्बानी भी दें। और याद रखें अल्लाह ताला कहते हैं या इब्न आदम अखलिफ उखलिफ अलैहि, ऐ इब्न आदम तो एक दे मैं 7 दूंगा और 7 को 700 के बराबर कर दूंगा, सुभान अल्लाह। हम जितना मेरे भाई अल्लाह की राह में देंगे उससे 700 गुना ज्यादा अल्लाह ताला हमें देगा, अल्लाह ताला हमको देगा। मेरे भाइयों, आज देखिए हम अपने घरों पर कितना खर्च करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने अहल वयाल के लिए कितना खर्च करते हैं। एक मरतबा हम लोग शॉपिंग मॉल चला जाते हैं, किसी भी मॉल में चले जाते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, 10,000 15,000 20,000 जितना हो सके हम खर्च करते हैं। लेकिन जब मस्जिद को चंदा लेने की बात आती है मेरे भाई 100 रुपए से ज्यादा हमारे जेब से नहीं निकलते। 100 रुपए से ज्यादा बहुत ज्यादा होगा, 500 रुपए कभी हमने दे दिया। मेरे भाइयों, जिस तरह बुनियादी जरूरत है हमारे अपने घरों की पूरी करना, वैसे इस्लाम की नशर इशात इस्लाम की नशर इशात भी ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। जिसके लिए माल खर्च करना, जिसके लिए पैसा खर्च करना, ये हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। ये माल कल को हमारे पास वापस मिलने वाला है, ये माल हमें दोबारा मिलने वाला है। ये ना समझे कि मैंने जमात के लिए 10,000 दिया, मैंने जमात के लिए 50,000 दे दिया, मैंने जमात के लिए 1 लाख रुपए दिया, खत्म नहीं है। बल्कि जमात के लिए जो तुमने दिया वही बाकी है, शॉपिंग मॉल में जो तुमने दिया वो खत्म हो गया, शॉपिंग मॉल में जो तुमने खर्च किया वो खत्म हो गया, जो तुमने जमात और जमीयत को, मसाजिद को, मदारिस को दिया वही बाकी रहने वाला है। मशहूर हदीस है, एक मरतबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक बकरी ज़बह की गई, बकरी ज़बह की गई। तो आप अलैहिस्सलाम जो है आए एक मरतबा, तो पूछा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि जो बकरी ज़बह की गई थी क्या वो अल्लाह के राह में खर्च कर दी गई, क्या वो खा लिए खत्म हो गए? तो आपने कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के रसूल तमाम चीज़ें खत्म हो गई, बस एक रान बाकी है, यानी बाकी सब अल्लाह की राह में दे दिया गया, पूरी चीज़ें दे दी गई, बस रान बाकी है। तो नबी का जवाब देखिए, बड़ा प्यारा जवाब अल्लाह के नबी ने दिया। आपने क्या बोला? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि बकरी का तमाम हिस्सा जो है खत्म हो गया,
ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے. یہ نہ سوچیں کہ میں اتنا دے رہا ہوں جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے، میرے بھائی دوبارہ ہمیں ہی ملنا ہے، دوبارہ واپس ہمیں ہی ملنا ہے. اس لیے ہم جتنا زیادہ دے سکتے تھے تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں یہ چیز واپس مل جائے. تو میرے بھائی بہت اہم ذمہ داری ہے. مال کا جو ہے خرچ کرنا بنیادی ضروریات میں سے جس طرح ایک ذمہ داروں کے لیے، اور یہ ذمہ داروں کی بات میں کر رہا ہوں، عوام سے تو لینا ہی لینا ہے، لیکن ہم ذمہ داروں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آج عموماً ہوتا کیا ہے، ہم لوگ ذمہ دار جو ہے پوری دنیا سے جمع کرتے ہیں، ہم خود نہیں خرچ کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کی بندے اور الحمدللہ اس علاقے میں دعائیں خرچ کرنے والے بڑے زمانے سے نام سننے میں آتا ہے. تو الحمدللہ لیکن بہت سے مقامات پر دیکھا جاتا ہے کہ ذمہ دار پورے گاؤں سے کلیکٹ کرتے ہیں لیکن خود جو ہے اپنی طرف سے پہل نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جب ہم ذمہ دار بنے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عام لوگوں سے جتنا لے رہے ہیں اس سے زیادہ ہم دینے کی کوشش کریں، اس سے زیادہ ہم دینے کی کوشش کریں تاکہ اجر و ثواب ملے، دوسروں سے ملے، اور ہم اپنا بھی ملا کر قوم کی اصلاح کریں. قوم کی آج اصلاح کی سب ضرورت ہے. جماعت و جمعیت میں دینی کاموں کی بہت ساری اہم ضرورت ہے. اس کے لیے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کریں اور صحیح مصرف پر خرچ کریں اور بچانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ لوگ پیسہ دے رہے ہم فضول کریں، نہیں. میرے بھائیوں، جہاں پر 10 روپے میں کام ہو سکتا ہے وہاں پر 20 خرچ نہ کریں. جہاں پر 1000 میں بات بن سکتی ہے 2000 4000 ضائع نہ کریں، اسراف سے بچیں. اس لیے کہ جماعت کا پیسہ ہے، جمعیت کا پیسہ ہے، عوام کے خون پسینے کا پیسہ ہے، اس کو ضائع نہ کریں. اس کے اندر اسراف سے بچیں، اس کے اندر اسراف سے بچیں اور جتنی ضرورت ہو اتنا ہی اس مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، چاہے جتنا بڑا دینی پروگرام ہو. تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، علم کا ہونا ضروری ہے، اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح جو ہے لوگوں کے اندر نمازوں کی پابندی ہے، وقت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور جو اہم کام بتائے گا قرآن مجید کے اندر کہ یہ لوگ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. ذمہ داروں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اب اس میں دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. مسلمانوں میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، بدعت اور خرافات سے انہیں بچانا ہے، شرک کی آلودگیوں سے، گندگیوں سے انہیں بچانا ہے. دوسرا غیر مسلموں کے اندر بھی کام کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. حالانکہ حالات جو ناسازگار ہوتے جا رہے ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو صحیح اسلام نہیں پیش کیا. برادران وطن کے سامنے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے ہم نے اسلام کے محاسن کو نہیں پیش کیا، محاسن اسلام کو نہیں پیش کیا. اسلام کی جو اصل دعوت ہم نے ان کو نہیں پیش کیا. جو ان کی امانت ہے وہ امانت ہم لے کر بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے ہم پر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندے لوگ گناہ کو دیکھتے رہیں اور دعوت تبلیغ کا کام نہ کریں، اَيَّعَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُمْ قَبْلَ أَن يَمُوتُوا، لوگوں کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کرے گا مختلف قسم کے. اور مرنے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے عذابات آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے عذاب آئے گا. تو اوپر سے عذاب آنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اوپر سے عذاب آئے گا مطلب ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، ہمارے اوپر ظالم اور جابر حکمران مسلط ہوں گے. یہ اللہ کا ایک قسم کا عذاب ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ کے حق کی نافرمانی کی، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی. تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں، دعوت. اور اس کے بنیادی عین نصب العین ہے. جماعت جو ہماری مرکزی جمعیت ہو یا صوبائی جمعیت ہو، زرعی جمعیت ہو، اس کے اندر ایک بنیادی ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جماعت کی تاسیس کا مقصد لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. یہ بہت ضروری ہے، بنیادی کام ہے یہ. لیکن آج ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بس جمعہ کا خطبہ مولوی صاحب دے دیے، صبح شام درس ہو رہا ہے، کبھی مہینے میں ایک مرتبہ پروگرام کر لیا، ختم ہوگا. نہیں میرے بھائیوں، فیلڈ ورک ضروری ہے، فیلڈ ورک ضروری ہے. جب بھی کہیں سفر میں جا رہے ہیں، کسی بندے سے ملاقات ہوئی، غیر مسلم ہے، آٹو کے اندر بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے بات چیت ہو گئی، نام پوچھ لیا، اس کو دعوت کی تعلیم، اس کو توحید کی دعوت دیں. بس میں سفر کریں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا سفر ہے، بڑے مسکراتی ہوئے اس سے ملاقات کریں، اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر گئے کھانے پینے کی، اس کو پیش کریں، اس سے تعارف کریں اور اللہ کا پیغام اس کے سامنے پیش کریں، اللہ کا تعارف اس کے سامنے پیش کریں. سفر میں ٹرین کے اندر جا رہے ہیں،
अलैहिस्सलाम में भी मुसलमान अभी आप पर जो है पहले वही का नज़ुल नहीं हुआ था, तो उसकी मारूफ क्या था, अमीन थे, सादिक थे, आप अलैहिस्सलाम यही मारूफ था ना। और जब पहले वही नज़र में अल्लाह के नबी ने कहा लक़द खशीतु अला नफ्सी, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे मेरे नफ्स के ऊपर डर है, तो क्या कहा हज़रत खदीजा ने, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाह इन्नका लतसिलु रहम व तक़री ज़ैब व तक़सिमुल मअदूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह के नबी ने, हज़रत खदीजा ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह आपको हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसलिए कि आप फला फला काम करते हैं। 5 चीजें आपने बताई जिसका ताल्लुक रिफाही कामों से, दीनी काम अपनी जगह पर, रिफाही काम, वेलफेयर के काम जो है, फलाही काम, खैरी काम, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। बहुत सारी चीजों की इतनी जरूरी है, बल्कि ये भी ईमान की शामिल है। गरचे हम दुनिया में रिफाही इसको काम कहते हैं, लेकिन ये भी इस्लाम की एक हुस्न है, महासिन इस्लाम भी एक है। कहीं पर जो है बाढ़ आ गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं बारिश आ गई, कहीं ज़लज़ला आ गया, वहाँ पर मुतासिरा जो अफराद हैं उनको चाहे माली ताउन पेश करें, चाहे तिब्बी मेडिकली ताउन पेश करें, ये किसी भी एतबार से हमारी तरफ से उनको मदद पहुँचना, ये इस्लामी अलामत भी है, ये इंसानी अलामत भी है। इस तरह की चीज़ों में हम लोग पार्टिसिपेट करना, उनको किसी भी एतबार से ताउन पेश करना, ये भी जरूरी है। ये जमात के नस्बुल इल्म में शामिल है, जमात और जमीयत के कामों में ये भी दाखिल है कि रिफाई कामों के अंदर जाए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत खदीजा ने कहा कि अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, इसलिए कि इन्नका लतसिलु रहम, आप सिला नहीं करते हैं, और तक़रीब मेहमान नवाजी करते हैं, और तक़सीमुल मअदूम, तक़सीमुल मअदूम यानी जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए आप कमाते हैं। कब की बात, इस्लाम अभी आया नहीं था, इस्लाम से पहले की बात है। यानी जो मजबूर है, परेशान है, उसको अपने माल का कुछ हिस्सा दिया जाए, ये रिफाई काम है। ये बात में इस्लाम में तालीम तो आई है, लेकिन इस्लाम से पहले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया करते हैं, वो तहमीलुल कल्ला, बोझदार का बोझ उठाते हैं, किसी भी तरह से उसको कॉपरेट करना, मदद करना, ये हमारी जिम्मेदारी। ये रिफाई कामों के अंदर शामिल है, सिर्फ इस्लाम से पहले नहीं बल्कि इस्लाम के बाद भी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, लक़द हज़रतु बिउमूमतिन फी हिल्फन ला दुईतु फिल इस्लाम ला जबतु, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस्लाम से पहले मैं अपने चचाओं के साथ हिल्फुल फुदूल नामी एक तंजीम में शरीक होता था। हिल्फुल फुदूल जो है एक तंजीम थी, एक ट्रस्ट था, जिसमें जालिमों को रोका जाता, मजलूमों की मदद की जाती है, उनकी दादरसी की जाती है, परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर किया जाता। ये एक ट्रस्ट था जिसके अंदर वेलफेयर काम किए जाते थे। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं नबूवत से पहले, इस्लाम की आमद से पहले भी अपने चचाओं के साथ मैं हिल्फुल फुजूल में शरीक होता था। लौ दुईतु फिल इस्लाम लअजबतु, आज इस्लाम के अंदर भी ऐसे किसी तंजीम की तरफ से मुझे दावत मिले, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सुभान अल्लाह, देखिए इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है, फिर भी अल्लाह के नबी कहते हैं अगर ऐसी तंजीम की तरफ से दावत है, हालांकि गैर मुस्लिम तंजीम थी, गैरों की तंजीम थी, लेकिन काम अच्छे किए जा रहे थे, रिफाई काम किए जा रहे थे, इंसानी काम किए जा रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर आज भी ऐसी चीजों की तरफ मुझे दावत दी जाए मैं जरूर हाजिर होऊंगा। तो कि अल्लाह के नबी की नेचर था, अल्लाह के नबी की फितरत थी, और यही चीज जो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी, वही चीज अबू बकर सिद्दीक की। जब अबू बकर सिद्दीक जो है मक्का से निकल गए तो मक्का में हबशा को पहुंचने के लिए वो बरकुल गिमात नामी मकाम पर पहुंचे। बरकुल गिमात इब्न दखीना से मुलाकात हुई, पूछा कि कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा कि अल्लाह कि मैं जो है फला हबशा की तरफ निकल रहा हूँ, इसलिए कि कौम से मैं बेजार हो चुका हूँ, कौम मुझसे बेजार हो चुकी है, मुझे निकालना चाहती है। तो क्या फरमाया इब्न दखीना ने, क्या कहा, इन नबी तलका ला यखरुज वला युखरज, इन नबी तलका ला यखरुज वला युखरज इन्नका लतसिलु रहम व तहमिलुल कल्ला व तक़सिमुल मअदूम व तक़री ज़ैब व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह के नबी के बारे में जो बातें बताई गई थी, वही बातें इब्न दखीना ने अबू बकर सिद्दीक के बारे में बताई। कहा कि तुम तो मजबूरों की मदद करने वाले हो, परेशान हाल लोगों को अपनी कमाई तुम देते हो, मेहमान नवाजी करते हो, सिला रहमी करते हो, व तुईनु अला नवाइबिल हक़, हक की राह में किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, मुसीबत पहुंचे, आप उसकी मदद करते हो। इतने अच्छे काम करने वाले हो, तुमको कैसे निकाला जा सकता है, कौम से, माशरे से तुम्हें कैसे निकाला जा सकता है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो है इब्न दखीना वापस
احساس ذمہ داری جس انسان کے اندر آ جائے سمجھ جاؤ وہ انسان کل ہی سے کام پر لگ جائے، بلکہ ابھی سے جو ہے وہ آدمی کام پر لگ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے جو ذمہ داری مجھے ملی ہے پر مجھے اس کو پورا کرنا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جو ہے ایک آیت ہے پڑھی، صحابی اللہ کے نبی نے کہا ابی بن کعب سے کہ کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ. ابی بن کعب نے کہا اے اللہ رسول اقرأ علیک وقد انزل علیک، اے اللہ رسول کیا میں آپ پر قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن تو خود آپ پر نازل ہوا ہے، قرآن خود آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ تو کہا اللہ کے نبی نے کہا میں انی احب ان اسمع غیری، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے سننا شروع کیا. صحابہ رسول پڑھتے گئے جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. حضرت اللہ کے نبی نے کہا کف اور پھر روایت حسب کہا کہ بس کرو. عبداللہ بن ابی بن کعب کہتے ہیں جب میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا میں نے دیکھا فَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. سبحان اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وجہ کیا تھی؟ اس میں نبی کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تھا کہ آپ کو نبی بنایا گیا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہا گیا کہ پوری امتوں پر آپ کی امت کو نگہبان بنا کر بلایا جائے گا، گواہ بن کر بلایا جائے گا، اور پھر ان پوری امتوں پر آپ کی امت کو گواہ بنایا جائے گا، اور پھر آپ کو ان تمام کے اوپر گواہ بنایا جائے گا. اتنا سننا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار ہونے لگے، آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وجہ کیا تھی؟ احساس تھا. آپ کو احساس تھا کہ میں ذمہ دار ہوں، میں گواہ ہوں، میں کہاں تک ان کی ذمہ داریوں کو ادا کروں، کہاں تک میں گواہ کا ادا کروں. گواہی جب میں دوں گا تو کس اعتبار سے؟ تو میرے بھائی احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہونی چاہیے. اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے تو ہم اپنے نفس کو جھنجھوڑ کر دیکھیے ابو بکر صدیق کا واقعہ خلافت کیوں کس طرح وہ اپنے آپ کو کوسا کرتے. عمر بن خطاب جو ہے اپنے آپ کو کوسا کرتے جب ان کو امیر المومنین بنایا گیا تھا. جتنے صحابہ کرام تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے فاتح مصر ہے، جب بستر مرگ پر آئے زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے انی قد ادبرت علی ثلاث، زار و قطار رونے لگے. تو بازو بیٹھنے والوں نے کہا کہ عمر بن عاص تو تم تو بڑے نیک آدمی ہو، تم نے مصر کو فتح کیا، فلاں تمہاری خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو آپ سے راضی تھے، آپ سے خوش تھے، اب کیوں رو رہے ہو؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ 3 ادوار سے میں گزرا ہوں. پہلے ایک دور ہوا تھا میں کافر تھا، اللہ کے نبی سے بڑی نفرت کرتا تھا. جب میں اس حالت میں اگر نبی کو پا لیتا تو قتل کر دیتا اور جہنم میں چلا جاتا. یہ ایک دور میرا گزرا ہے. دوسرا دور ہوا تھا اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں ایمان کی حالت میں آ گیا، مسلمان ہو گیا. اتنا ایمان میرا تازہ تھا کہ اگر اسی وقت میرا انتقال ہو جاتا تو مجھے امید تھی کہ میں جنت میں چلا جاتا. لیکن اس کے بعد مجھے امیر بنایا گیا. سبحان اللہ، مجھے ذمہ دار بنایا گیا. فاتح مصر تھے، امیر تھے، مجھے امیر بنایا گیا. اس کے بعد کئی سال تک میں نے امت کی نگہبانی کی، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان کی ذمہ داری کہاں تک ادا کی، مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی. آج اگر میں مروں مجھے نہیں پتا کہ جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا. اللہ اکبر. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. حالانکہ وہی صحابی کہتے ہیں جیسے میں ایمان لایا اتنا میں نیک بن گیا کہ میں جنت میں چلا تھا، لیکن جب ذمہ داری مل گئی اب مجھے نہیں پتا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. میرے بھائی جب اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کا کے اندر یہ احساس ہے، ہمارے اندر کتنا احساس ہونا چاہیے. وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں جنت کی بشارت آ چکی ہے، وہ اپنے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ ذمہ داری ملنے کے بعد پتہ نہیں میں نے کتنا حق ادا کیا نہیں کیا. میرے بھائیو اللہ نے جب ہمیں اتنے لوگوں کی ذمہ داری دی ہے تو کبھی ہم نے احساس کیا کہ ہم کیسے کہ ان کے حقوق ادا کر رہے نہیں کر رہے، ان کی دینی رہنمائی کر رہے نہیں کر رہے، ان کے اموال کو صحیح مصرف پر خرچ کر رہے نہیں کر رہے. میرے بھائی احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. دیکھیے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو کوئی بندہ مرتا ہے اور وہ کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے، یوم یموت وهو غاش لرعیته. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی دنیا کے اندر جس کو رئیس بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، اور وہ جس دن مرے گا اور اپنی رعایا کا حق اس نے ادا نہیں کیا ہے تو وہ غاش لرعیته، اپنی رعایا کے لیے دھوکے باز تھا، ان کے حقوق کے
میرے بھائی ہم کیا سمجھتے ہیں ہم ذمہ دار بن گئے تو اللہ خوش ہوگا, اللہ شاید ہم سے راضی ہوگا. میرے بھائی جتنی بڑی ذمہ داری ملے گی اس کی پوچھ گچھ اتنی بڑی ہوگی, اس کی مسئولیت کا احساس اتنا ہوگا. ایک عام آدمی سے کم سوال جواب ہوں گے, جو ذمہ دار ہوگا اس سے سخت سوال جواب ہوں گے. تو یہ جو ہے ضروری ہے کہ آدمی جب ذمہ دار بنے اپنے اندر احساس سے ذمہ داری پیدا کرے, احساس پیدا کرے کہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں. تو کہاں تک ہم لوگ جماعت اور جمعیت کا حق ادا کر رہے ہیں, کہاں تک مساجد والوں کا حق ادا کر رہے ہیں, کتنا ہم لوگ مصلیوں کا حق ادا کر رہے ہیں. ہر اعتبار سے ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے. اور ایک روایت میں کہ وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے. تو میرے بھائی ہمارے اندر احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اسی طرح جو سب سے بنیادی چیز ہے امانت داری. انسان کو جب کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جائے تو سب سے بنیادی جو ضرورت ہے اس کے اندر امانت داری کا ہونا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. اللہ رب العالمین نے حدیثیں تو بہت سارے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے. جب حضرت شعیب علیہ السلام, جیسے کہ کہا جاتا ہے مفسرین کہ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو ہے پانی لینے کے لیے آئی تھیں, تو حضرت موسیٰ نے ان کی جو ہے ہیلپ کی اور پانی جو ہے ان کو دے دیا. تو بیٹیوں نے جا کر اپنے والد کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا. تو ان کے والد نے کہا کہ بہت بڑا اتنا اچھا آدمی ہے تو بلا کر لے کر آؤ تاکہ اس کا معاوضہ دیا جائے, کچھ اس کی مہمان نوازی کی جائے. تو ایک ان میں سے ایک بیٹی چلی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی. جب وہ لے کر آئی تو بیٹی کا کہنا کیا تھا, کہنے لگی یا بت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ابو جان یہ جو بندہ ہے بڑا مضبوط بھی ہے اور امانت دار ہے. 2 صفتیں یہاں پر بیان کی گئی. کسی بھی کو اگر ذمہ داری دینی ہو تو 2 صفتیں بنیادی طور پر ہونی چاہیے. یا من استاجرہ کہ اے اللہ اے ابو جان آپ اس کو ذمہ داری دے دیجیے, اس کو آپ ہم اپنا مزدور بنا لیں گے, اس کو فلاں ذمہ داری دیں گے, اس لیے کہ یہ القوی الامین مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اسٹرانگ بھی ہونا چاہیے فزیکلی مینٹلی ہر اعتبار سے. اس لیے کہ کبھی کبھار جماعت اور جمعیت میں ایسے موڑ آتے ہیں بڑے سخت ایکشن لینے پڑتے ہیں, بڑے سخت جو ہے فیصلے لینے پڑتے ہیں. کمزور لوگ نہیں چلتے, بس ہمت لوگ نہیں چلتے. ایسے وقت میں اسٹرانگ پرسنالٹی کے لوگ اور جو جگر رکھتے ہو ایسے لوگوں کو ہونا ضروری ہے. تو کہا القوی الامین مضبوط لوگوں کو ہونا ضروری ہے. چاہے لوگ ناراض ہوتے ہوں لیکن یہ ڈیسیجن ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے, اسی پر ہم آڑے رہیں گے. دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہے ان کا معاملہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ایک طرف ارتداد کا فتنہ آ گیا, ایک طرف مانعین زکات کا فتنہ آ گیا, ایک مطلب مدعین نبوت کے دعویٰ کے میرے اتنے فتنے آ گئے. بڑے بڑے صحابہ کرام گھبرا گئے, بڑے صحابہ کرام. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, عمر ابن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی, وہ ابوبکر کی ہمت کو دیکھ کر کہنے لگے اے ابوبکر کتنے لوگوں کے ساتھ لڑوگے, تم کہہ رہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, ان کے پاس فوج کو بھیجو, یہ زکات نہ دینے کا زکات دینے کے انکار کرے, ان کے پاس فوج کو بھیجو, یا جیش اسامہ کو بھیج رہے ہو, یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس بھیج رہے ہو, اور ارتداد مرتد جو ہو رہے ہیں ان کے پاس بھی فوج بھیج رہے ہو, کتنے لوگوں کے ساتھ لڑ رہی ہے. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں لڑوں گا. ایک آدمی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کا لگام بھی زکات میں دیتا تھا, اگر وہ نہ دے اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا. سبحان اللہ. دیکھیے یہ وقتی طور پر بڑی سختی کا معاملہ تھا لیکن اس کے جو اثرات تھے بڑے دیر پا تھے. اگر اس وقت انہوں نے اس فتنے کو کچلا نہ ہوتا تو لوگ جو ہے ارتداد کا فتنہ بڑھتا جاتا. بڑی تیزی سے لوگ مسلمان جو ہوئے تھے فوراً پلٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے کئی لوگ مرتد ہو گئے. اگر ابوبکر صدیق نے سختی نہ کی ہوتی ہے اور زیادہ لوگ مرتد ہوتے ہیں. اور جن لوگوں نے عمر بن خطاب جن سے شیطان ڈرتا تھا, عمر بن خطاب کرے اے ابوبکر مانعین زکات کو چھوڑ دو, آج بھی ان سے زکات لے سکتے ہیں, چھوڑ دو. لیکن ابوبکر نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر ان کی نکیل بھی دیتے تھے, اگر وہ نہ دے میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا. یہ ان کی سختی کا اثر تھا کہ مانعین زکات کا فتنہ رک گیا اور لوگ زکات دینے لگے. اگر یہ مان لیا جاتا, بعد میں آنے والے کیا کہتے ہیں ابوبکر نے بھی تو چھوڑ دیا تھا نا, اگر کوئی زکات نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جبکہ یہ بنیادی 5 ارکان میں سے ہے. اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے مسلمان نہیں ہے. تو بڑے سخت فیصلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیے تھے. تو ایسے موقع میں جو ہے کچھ ایسے جو قائد
سو جاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جہاں ڈر کا ماحول ہوتا اللہ کے نبی سب سے آگے ہوتے. جہاں لڑائی کا معاملہ ہوتا اللہ کے نبی جو دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے بزدلی نہیں کرتے کہ قوم کو آگے بھیجو اور پیچھے رہو، نہیں، اللہ کے نبی وہاں پر بھی آگے ہوتے، وہاں پر بھی صف اول میں ہوتے. تو میرے بھائی جتنی بھی دفاعی جنگیں ہوئی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہاں پر آگے رہا کرتے تھے. تو میرے بھائی بہادری میں ضروری ایک قائد کے لیے. اور دیکھیے قیادت کے کچھ اصول ہیں. ہمارے شیخ محترم نے قیادت کے مثال قیادت کے تعلق سے 3-4 چیزیں جو ذکر کی ہیں، امید ہے اگلی قسطیں بھی آئیں گے انشاءاللہ. قائد کیسا ہو، جماعت اور جماعت کا لیڈر کیسا ہو، وہ جو ہے علم والا ہو، اخلاص والا ہو، مالدار ہو اور مال خرچ کرنے والا ہو. بہت ساری صفات ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پہنچے گی وہ چیزیں. تو میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہوں. اور دوسری بات امانت داری بہت بنیادی چیز ہے. اگر ہم کسی خائن کے ہاتھ میں جماعت کو سپرد کر دیں، سونپ دیں، میرے بھائی جماعت کے اندر برکت نہیں ہوگی، جماعت اور جمعیت میں برکت نہیں ہوگی. اس کا امانت دار ہونا بہت ضروری ہے. تو خیر اس طرح جو ہے جماعت کے ذمہ داروں کی بنیادی چیزیں ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. بنیادی اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان پر عمل پیدا ہونے کی کوشش کریں. تو سب سے بنیادی چیزیں 2-3 چیز میں کہوں گا وہ یہی کہ ہم لوگ جماعت کی ذمہ داری ہمیں ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. علم جیسے کہ شیخ محترم جمیل صاحب نے بتایا کہ علماء سے جڑیں، علماء سے جڑ کر رہیں، ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو بنیادی احکام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں اچھی، ان کو اپنانے کی کوشش کریں. دیکھیے جماعت میں بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اچھے نہیں ہوتے لیکن اچھے ہونے کی کا ناٹک کرتے ہیں، خود اچھے نہیں ہوتے لیکن اچھا ہونے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں بڑا اچھا ہوں. اور اچھا ثابت کرنے کے لیے جتنی محنت لگتی ہے نا، حقیقت میں اچھا ہونے کے لیے اس سے کم محنت لگتی ہے. اس سے کم محنت میں انسان اچھا بن سکتا ہے. اس لیے اچھا بننے کی کوشش کریں، اخلاص پیدا کریں اپنے اندر، ریاکاری سے بچیں، کبر و غرور سے بچیں، تکبر سے بچیں، گھمنڈ سے بچیں اور خیانت سے بچیں، ریاکاری سے بچیں. ریاکاری بہت بڑی بلا ہے، وبا ہے. اور اپنے اندر امانت داری پیدا کریں اور بہادری اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے خیر الناس انفعهم للناس، کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دنیا والوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو ہمارا یہ نصب العین ہونا چاہیے کہ آج کے دن میرے ذات سے کس کو فائدہ ہوا. یہ ہم ہر دن سوچیں، ہر دن جب سورج نکلے تو ہم سوچیں کہ بھائی میری ذات سے کسی مسلمان کو فائدہ ہو، کسی بھائی کو فائدہ ہو، دینی فائدہ، دنیاوی فائدہ ہو، کسی بھی اعتبار سے فائدہ پہنچائے. ایسا انسان اللہ کے نبی کے ساتھ سب سے محبوب ہے. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا. تو ان کے ماموں نے پوچھا، حضرت جابر کے ماموں نے پوچھا، اللہ کے رسول میں اس کا علاج کرنا جانتا ہوں، عرقی کیا میں اس کا علاج کروں؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں علاج کرو، یا یہ نہیں کہا کہ علاج مت کرو. آپ نے کہا من یستطیع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل. سبحان اللہ. آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ کسی بھی طرح کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ضرور فائدہ پہنچائے. سبحان اللہ. بڑا پیارا فارمولا قیامت تک کے لیے اصول اللہ کے نبی نے دیا. قیامت تک کے لیے ایک اصول دیا کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں علاج کرو، وقتی طور پر ختم ہو جاتا. اگر کہتے ہیں علاج مت کرو، ختم ہو جاتا. لیکن آپ نے کہا کہ جو انسان کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کو ضرور فائدہ پہنچانا چاہیے. تو جماعت میں رہتے ہوئے یہ ہمارا نصب العین بنا لینا چاہیے کہ ہماری ذات سے جماعت اور جمعیت کو فائدہ ہو. اگر نہیں فائدہ پہنچا سکتے تو جماعت سے ہٹ جائیں، جماعت سے استعفیٰ دے دیں اور ہٹ جائیں. کیوں؟ ہم جماعت کے لیے بوجھ ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. ابن علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں جو انسان دنیا میں صرف اپنے لیے جی رہا ہے وہ اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہے. اپنے قوم کے لیے وہ زندہ لاش ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو اٹھا کر لے کر جانا، اس کا رہنا نہ رہنا برابر ہے. میرے بھائی جب تک رہے اپنی ذات سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچائے، اپنی ذات سے قوم کو فائدہ پہنچائے، اپنی ذات سے ملت کو، جماعت کو، جمعیت کو فائدہ پہنچائے. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہتے سننے سے عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نام میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.